جاء الحق وساق الباطل، باطل کو ہے جڑ سے مٹانا۔ میں تو نبیوں کا وارث ہوں، ہر منکر سے ہے ٹکرانا۔ جاء الحق وساق الباطل، ان الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، رواہ مسلم۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں، اور موضوع ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اب آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اس کا نام فاتحہ کیوں ہے۔ اصل میں یہ جو لفظ ہے فاتحہ، یہ فتح یفتح فتحن سے اس میں فاعل ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ تو اس میں فاعل فاتحۃ یعنی کھولنے والی، کیونکہ جب ہم اپنی قرآن کو، کلام مجید کو، کلام اللہ کو کھولتے ہیں، اس کو اوپن کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو سورہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی سورہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام ام الکتاب یا ام القرآن ہے، کیونکہ کلام مجید کے اندر جو چیزیں تفصیلاً پیش کر دی گئی ہے، ان تمام چیزوں کو سورہ فاتحہ میں مختصراً ذکر کر دیا گیا ہے، گویا کہ سورہ فاتحہ تمام کلام مجید کا مقدمہ ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ اسی طرح اس سورہ کا ایک نام صلاۃ ہے۔ صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، اور اس سورہ کو صلاۃ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس سورہ کے پڑھے بغیر کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی، چاہے وہ امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ فرض پڑھ رہا ہو یا سنت یا نوافل پڑھ رہا ہو، یا نماز ظہری ہو یا سری ہو، ہر نماز میں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ جیسے کہ حدیث ہے ان عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، رواہ المسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے۔ راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب آئیے ہم اس سورہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدو میں جو الف لام ہے، ال آیا ہے، وہ استغراق کے لیے آیا ہے، اور للہ کے اندر جو لام ہے وہ تخصیص کے لیے آیا ہے، یعنی الحمدللہ تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہے اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ یہ لام تخصیص کا فائدہ ہے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ رب کا کیا معنی ہوتا ہے۔ رب کہتے ہیں اس کو جو جس شخص کو جتنی، جیسی اور جو ضرورت پیش آئے اس کو عطا کر دینا، یہ ربوبیت ہے، اور جو عطا کرے وہ رب ہے۔ یعنی ایک شخص ہے،
اس کو جو ضرورت پیش آ رہی ہے، جتنی ضرورت پیش آ رہی ہے، جیسی ضرورت پیش آ رہی ہے، اس کو اتنی ضرورت اتنی مقدار میں اور اسی وقت عطا کر دینا، یہ ربوبیت ہے، اور جو عطا کرے وہ رب ہے۔ رب کی میننگ کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ہر چیز کو پرورش کر رہا ہے، پال رہا ہے، اور اس کو آگے کی طرف بڑھا رہا ہے، اس کی نشوونما کر رہا ہے۔ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، اسی طرح بیج ہے، پہلے وہ پودا بنتی ہے، پھر درخت بنتا ہے، پھر پھل دیتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ چیز آگے کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ رب کی خصوصیت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا رب ہے، وہ پوری کائنات کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، اور اسے آگے کی طرف لے جا رہا ہے، تو لہٰذا اس چیز سے آواگمن کا رد ہوتا ہے۔ آواگمن یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ مرنے کے بعد انسانوں کی روحیں اس دنیا کے اندر آتی ہیں اور ستاتی ہیں، کسی کے اندر گھس جاتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، تو یہ جو عقیدہ ہے یہ اس آیت سے فاسد قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ رب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ چیز کو آگے کی طرف بڑھا رہا ہے، کہ بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، جو مر گیا اس دنیا سے چلا گیا، وہ اس دنیا کے اندر ریٹرن آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے روحوں کا آنا، اس دنیا کے اندر بھٹکنا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ ساری چیزیں باطل ہے اور فاسد ہے۔ کیونکہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو علین میں رہتا ہے، ان الابرار لفی علین، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو سجین کے اندر جو ساتوں زمین کے نیچے ایک جیل خانہ ہے اس میں رہتا ہے۔ رب العالمین وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، انسانوں کی دنیا ہے، جناتوں کی دنیا ہے، نباتات کی دنیا ہے، حیوانات کی دنیا ہے، کیڑے مکوڑوں کی دنیا ہے۔ اسی طرح اسی زمین کے اندر الگ الگ کیٹیگری ہے، الگ الگ چیزوں کی الگ الگ دنیا ہے۔ جناتوں کی اپنی ایک الگ دنیا ہے، انسانوں کی ایک الگ دنیا ہے، حیوانوں کی ایک الگ دنیا ہے، کیڑے مکوڑوں کی ایک الگ دنیا ہے۔ تو ان تمام دنیا کا، ان تمام عالمین کا وہ رب ہے۔ یہ تو ایک معنی ہو گیا۔ اب دوسرا معنی یہ ہے کہ اس پوری زمین کو ایک دنیا مان لیا جائے، تو اس طرح یہ ہماری پوری زمین یہ ایک دنیا ہو گئی، اور اسی زمین کی طرح بہت سے سیارے، بہت سے ستارے اس اسپیس کے اندر گردش کر رہے ہیں، اس اسپیس کے اندر موجود ہیں۔ مریخ ہے، مشتری ہے، زحل ہے، سورج ہے، چاند ہے، پورا نظام شمسی ہے۔ ایک پورا نظام شمسی سے مل کر، کئی نظام شمسی سے مل کر ایک کہکشاں بنتا ہے، اور کہیں کہکشاں سے، کہیں گلیکسیز سے مل کر ایک یونیورس بنتا ہے۔ تو رب جو ہے رب العالمین ہے، پوری یونیورس کا رب ہے۔ یہ اس کا دوسرا معنی ہے کہ وہ پوری یونیورس کا رب ہے۔ اب اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر اگلے ایپیسوڈ میں کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔